ادھر شعیب شیخ صاحب کی رہائی ہوئی اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بول نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان کو بھی ایف آئی اے کا جو نوٹس موصول ہوا ہے کہ جی انہوں نے عوام کو اکسانے کی کوشش کی. تو آپ نہیں تھا جو لاٹھی چارج کیا جاتا ہے نا وہ مساج کے لیے کیا جاتا. لوگ بینکاک دیگر ملکوں میں جاتے ہیں مساج کرنے کے لیے, کمر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی بندہ تھوڑا مار سکتا ہے. ویسے کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیسز ہیں یہ محض بہانہ ہے, بول اصل نشان ہے, اور جو بنیادی اختلافات ہیں بول کی وہ پالیسیز ہیں جو حق اور سچ پر مبنی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے حالیہ بیانات بتا رہے ہیں کہ اب ان کو غصہ ہے, لیکن غصہ کن پر ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی ہے؟ جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا آپ دیکھیں اس سے بھی برا ہوگا, اس لیے کہ یہ تو کہہ رہا ہے. یہ نمسکار دوستو لگاتار فجا خلیفہ کے ساتھیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے. پاکستانی سرکار کے خلاف بولنے والے فجا خلیفہ کے ساتھی ایک کے بعد ایک سب جیل جا چکے ہیں. اب خلیفہ کا بھی نمبر آ گیا ہے, کیونکہ فجا خلیفہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہتی ہے. عمران خان کے لیے پاکستان کی سرکار کو بھلا برا کہتی ہے اور پاکستانی فوج کے لیے بھی. اسی لیے اب فجا خلیفہ بھی کبھی بھی جیل میں جا سکتی ہے. فجا خلیفہ کے ایک کے بعد ایک لگاتار ساتھیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اب فجا خلیفہ کو بھی کبھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. صحافت کی آزادی آئین گارنٹی کرتا ہے, آرٹیکل 19, اور اس کے اندر نیچرلی اس کے اندر کوئی کنڈیشنز ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ پابندیاں ہیں, لیکن ہر منٹ پہ اس طرح کی نوٹسز آنا کہ آدمی بولے اور اس پہ فوراً کوئی نہ کوئی اس پہ الزام لگا دیا جائے, اس کو اریسٹ کر لیا جائے اور پھر فائنلی اس کی بیل ہوتی ہے کورٹ سے, یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کو, دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, آئین و قانون کی پابند ہوتی ہے, رٹ آف دا اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس طرح سے اگر اسٹیٹ کو یوز کیا جائے گا ہراساں کرنے کے لیے سٹیزنز کو, جرنلسٹ کو اور لوگوں کو, تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کی ناکامی ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے جی. اعجاز الحق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ آپ صحافیوں, میڈیا مالکان اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف اس قسم کے جھوٹے, جعلی اور یہ جو بے بنیاد مقدمات ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب جہاں پریشر ڈالنے کی باقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں. ساتھی ہیں اپنے, انہوں نے تو لیگل پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھا دیا ہے. یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ بھئی لوگ کنٹرولڈ جو ہے بات چیت کریں اپنی, اور بول کیونکہ بہت زیادہ سٹینڈ لیا بول نے سچ اور حق کی بات کرنے میں. کچھ اور بھی چینل تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے بڑی ہمت دکھائی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹیم ہوتے گئے اور اب مطلب کہ کافی حد تک وہ ان کے دائرہ اختیار میں آ گئے ہیں. تو کوئی ایسی بات تو میرا نہیں خیال کہ بولنے کی تھی جس پہ کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی ناجائز بات ہو گئی ہے یا کوئی جھوٹی خبر دے دی ہے یا کوئی ایسی چیز دکھا دی ہے جو کہ نہیں دکھانی چاہیے تھی. جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ ریفلیکٹ کی انہوں نے. اب اس پہ ان کو پسند نہ آئے تو پھر وہ اور بات ہے. دیکھیں اب اس موجودہ صورتحال میں مجھے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایک عرصہ دراز ہو گیا سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی حکمرانی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. چاہوں گی حیدر وحید صاحب, آپ کی جو وابستگی یہ وکالت اور صحافت دونوں سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا آرگنائزیشنز کو ٹارگٹ کیا جانا, صحافت کو نشانہ بنایا جانا, کسی کی جانبداری غیر جانبداری پر سیاسی اور انتقامی کارروائیاں کرنا, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں آج کل بدقسمتی سے ہر ایک سٹیک ہولڈر بھی بنا ہوا ہے. اداروں کی ایک طرف مداخلت کا مسئلہ آتا ہے اور پھر مداخلت جو ہے اس کے بعد ان کو ڈیفیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے اور پھر ان کے اندر اپنی جو ڈویژنز اور پولرائزیشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ اکراس دا بورڈ ہے, نیوز چینلز میں ہے. اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے کہ یہ ان کا جج ہے تو یہ اس کا جنرل ہے, تو یہ اس کا چینل ہے تو یہ اینکر اس کا ہے. اور جس طرح اعجاز الحق صاحب نے بات کی وہ بات درست ہے کہ اب کئی دفعہ آپ کو دیکھنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یا دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس طرف ہے. اب یہ چاہے سچ ہو یا نہ ہو, بٹ اس طرح کی پرسیپشن ان اٹ سیلف جو ہے وہ آبویسلی جو اصل پرنسپلز ہیں کسی بھی پروفیشن کے ان کے برعکس ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے ابھی ہم صرف صحافت میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں, ہر ادارے میں اس طرح کی بات اور اس طرح کی پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال سے ظاہر ہے کہ جو پرنسپلز اور جو قوانین جن کے تحت ان انسٹیٹیوشنز اور اداروں کو, پروفیشنز کو, پروفیشنلز کو چلنا چاہیے وہ ان کی اس طرح سے نفی ہو رہی ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں ڈسینٹ ایک چیز ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ,
ڈس ایگریمنٹ بڑی اچھی چیز ہے, ڈسینٹ جس طرح ججوں میں ڈسینٹ ہوتی ہے بڑی اچھی چیز ہے, اختلاف رائے ہے بڑی اچھی چیز ہے, جمہوریت کا حسن ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ آپ صرف کسی ایجنڈا پہ چلنے اگر لگ جائیں اور کسی کی تضحیق یا کسی کو نچلا دکھانے میں آپ کا اپنا سٹیک اگر لگا ہوا ہو تو وہ کسی بھی طرف اکراس دا آئل اکراس دا اسپیکٹرم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی پھر سروس نہیں دے رہا ہوتا ریسیور کو, کنزیومر کو, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ لٹیگنٹ ہو, چاہے وہ کسی اور طرح سے اسٹیک ہولڈر ہو. تو میرے خیال سے یہاں پہ اس میں جو ہے ہم اگر اس فیز سے نکلیں اور کم سے کم ٹھیک ہے اختلاف رائے پہ آئیں, ڈسینٹ پہ آئیں اور بھرپور ڈسینٹ پہ آئیں, پارلیمان میں ڈیبیٹس ہوں, ٹی وی پہ ڈیبیٹس ہوں, لیکن ایک دائرہ کار کے اندر ہوں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے نہ ہو. جس طرح جمہوریت مر جاتی ہے جب آپ کی جو پولیٹیکل رائیولری ہے وہ دشمنی میں بدل جائے. کہ جن کو وہ کہتی تھیں کہ یہ تو حکیم ہیں اور ان کے پاس علاج ہے, 25 مئی کو بھی انہوں نے خوب علاج کیا تھا, اور رانا ثناء اللہ بھی کہتے رہے تھے آؤ تو صحیح دیکھو تمہارا کیا علاج کریں گے, پھر کس طرح کی جیلوں میں تمہیں ڈالیں گے. اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہمارے قابو تو آئیں, جیل بھرو تحریک میں آئیں, پھر اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ہم نے پورا پلان بنا رکھا ہے. تو ایک دہشت کی علامت کے طور پر مریم نواز صاحب ہمیشہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پیش کرتی رہیں, اور ان کو اسی لیے وزیر داخلہ لگایا گیا کہ تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے انڈر آئیں, چاہے ایف آئی اے ہے چاہے پولیس ہے. اور یہ سارا جو آپریشن ہوا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کہا جا رہا ہے کسی سیاسی رہنما کے خلاف اس کی گرفتاری کے لیے, وہ بری طرح سے ناکام ہوا. اب یہ ساری ناکامی جاتی ہے براہ راست حکومت پر تو ہے, لیکن اب کابینہ میں یہ ساری ذمہ داری تھی رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور جس وقت یہ آپریشن شروع ہوا تب شیخو پورہ میں پوری ریاستی مشینری کے ساتھ پولیس دیگر, وہاں شیخو پورہ میں اس وقت رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو ہر صورت گرفتار کریں گے ہی کریں گے. اس وقت کیمپین چل رہی تھی, مریم صاحبہ اس وقت مسکرا رہی تھیں کہ ہاں جی یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے, تو وہ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے, لیکن بڑی بری طرح ان کو شکست ملی ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب کیا یہ فرسٹریشن ہے کہ صدیق جان جیسے بول نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف میرے ساتھ پروگرام میں روزانہ ہوتے ہیں, پیر سے جمعہ ہم بول نیوز پہ 7 بجے پروگرام کرتے ہیں, اور بہت ہی زبردست نوجوان اتنے کم وقت میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اور اپنی دیانتداری, لگن, اور آپ دیکھیں کہ جو اس کی اوتھینٹسٹی ہے, صحیح چیز بتانا, اس وقت پاکستان میں کوڈ رپورٹنگ میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنی اس شخص نے محنت کی ہے اور اتنی تیزی سے اس نے ترقی پائی. اب اتنا وہ مقبول ہے, سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے, اس کے تجزیے کو دیکھ لیں آپ, ہر کے اس کے خلاف بھی اب ایف آئی اے کی ایک کارروائی سامنے آتی ہے, اور وہ یہ کہ ایک کمپلینٹ یا ایک نوٹس ہے 20 فروری کا اور 24 فروری کو پیش ہونے کا کہا گیا. یہ اب سامنے آ رہا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ گرفتاری کا ایک پلان تھا کہ سرو بھی نہیں ہوا نوٹس کہ بھائی ان کو پتہ لگ جائے گا, یہ کوئی کورٹ میں نہ چلے جائیں, کچھ نہ کر لیں, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈر ہیں آپ بغیر انکوائری کے, بلائے بغیر, سنے بغیر نہیں گرفتار کر سکتے. اس نوٹ تو کہہ رہا ہے میرے پیچھے ہیں, مجھے پلانز پتہ ہیں, پھر بھی آپ اس کو وہ موت کے کنویں میں بھیج رہے ہیں. تو دا کوسچن از کہ ایک آدمی کا ہیومن رائٹ ہے, یہ ہیومن رائٹ جو کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو ہی شوڈ بی کیا کہتے ہیں ڈیوائڈ آف فیئر. اس کو کیوں آپ ڈر اور خوف دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک کمرہ نہیں بدل سکتے, اس لیے کہ ایک ورچوئل ہیئرنگ نہیں ہوتا ہے جو آج سب لوگ کر رہے ہیں. اینڈ ٹاپ کیسز میں تو اس کے قاتل کیا ہو رہا ہے, مگر اس کو آپ اجاو نہیں کر رہے ہیں. جو قاتل تھا وہ جو نوید جو بھی تھا اس کا نام وہ وزیر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ آلموسٹ لکس لائک اے پلاٹ. دیکھیے مشرف کے بارے میں کیوں لوگ کہنے لگے کہ مشرف بھی شاید انوالوڈ ہیں, اس لیے کہ وہ پولیس پارٹی جو بے نظیر کو گارڈ کرنا تھا لیاقت باغ میں, اس کے 15 منٹ آنے کے پہلے ان کو یا آدھا گھنٹہ ان کو کہا گیا جاؤ نواز شریف کا جدھر ہو رہا ہے ادھر تمہارا ضرورت ہے, ادھر چلے جاؤ.
ارے بھائی وہ تو پہنچی نہیں ہے اور آپ تم بھیج رہے ہیں، اس کے مطلب کیا؟ اور پھر اس کے بعد جس قسم کا وہ واشنگ آف دا ایویڈنس ہوا، وہ تو ایسے لگ رہا تھا اٹس ٹوٹلی پلانٹڈ. اور کیا ہوا نتیجہ؟ حالانکہ زرداری 5 سال گورنمنٹ میں تھا، حالانکہ رحمان ملک ادھر انٹیریئر منسٹر تھا، انہوں نے کچھ اور پروگریس نہیں کر سکے انویسٹیگیشنز. کیوں یار؟ You see, what I'm trying to say is, اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ اس رات اس 4-5 میں جن کا نام وہ لکھا بھیجا تھا اس نے، کیوں وہ ایک آدمی جو میرے سامنے میں نظر آیا وہ خوش تھا، خوش، I can't tell you کتنا خوش تھا ایسے موقع پہ جب سب لوگ افسوس کر. تو دوستو اس وقت پاکستان کے پالیٹکس میں بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے. جس طرح سے پاکستان کی سرکار کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو اسی کو ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے فضا خلیفہ کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے. اب فضا خلیفہ کو بھی کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے پاکستان کی سرکار، کیونکہ جس طرح سے فضا خلیفہ لگاتار عمران خان کے لیے پاکستانی سرکار کو جس طرح سے بھلا برا کہتی ہے، اس سے فضا کو بھی نمبر آ سکتا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس اس قدر تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتا. یدی کوئی انگلی اٹھائے گا سرکار پر تو اسے ترنت گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں پاکستانی سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے. اس کے بعد پاکستان کی سرکار نے عمران خان کو نہ گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ عمران خان کو گرفتار کیا تو پاکستان میں بہت برا حال ہو جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.